والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. محترم اور عزیز ساتھیوں، جس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا یہ نظریہ قرآن کے بھی خلاف ہے، جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 اور آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بذات خود بالکل واضح طور پر فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ شخص قرآن کا بھی منکر ہے اور حدیث کا بھی منکر ہے، اور پھر اس پر اجماع ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، علماء کرام کا اجماع، فقہاء کرام کا اجماع، محدثین کا اجماع، عام مسلمانوں کا اجماع، تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ تو اس سے بڑا کافر بن جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیمار ہوئے، جس بیماری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہوتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر دی گئی مدعیان نبوت کے بارے میں کہ ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کچھ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہی نمودار ہوئے، کچھ اور بہت سارے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بعد۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آپ کی زندگی میں نمودار ہوئے اور منظر عام پر آئے، اور جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسود عنسی کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا، مسیلمہ کذاب کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسود عنسی کے لیے ایک انصار کی جماعت تشکیل فرمائی، جسے حکم دیا کہ اسے قتل کر کے آئیں۔ تو انصار کی جماعت نے اس کام کو کیا اللہ کے رسول کے حکم سے۔ اسود عنسی صنعاء یمن کا رہنے والا تھا۔ ایک تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، دوسرا یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو وہاں پر قاصد تھے حضرت شہر بن بادام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ فارسی النسل تھے، ان کو شہید کیا۔ شہید کرنے کے بعد ان کی جو اہلیہ تھی ان سے زبردستی نکاح کر لیا، نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور اس نے یہ جرم بھی کیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار کی ایک جماعت مقرر فرمائی اس کام کے لیے، تو وہ جماعت اس کام کے لیے گئی اور اللہ رب العزت نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اندر ہی کے تھے اور اسود عنسی کے اس رویے کے خلاف ہو گئے تھے، تو انہوں نے بھی مدد کی، اور اسود عنسی کی جو بیوی تھی جن سے زبردستی دوسرا نکاح کیا تھا، انہوں نے بھی مدد کی، اور انہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر خوب کام کیا اسود عنسی کے خلاف۔ بہرحال اسود عنسی کو حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مبارک عمل کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جا کر خبر دی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو یہ خبر سنائی کہ فیروز فاز فیروز، کہ فیروز کامیاب ہو گیا اور اس نے اسود عنسی کو قتل کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم دے کر بتا دیا کہ اگر کوئی شخص اس گناہ کا ارتکاب کرے گا، اس کفر کا ارتکاب کرے گا، اس کی سزا یہ ہے۔ اسی طریقے سے مسیلمہ کذاب تھا، اس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ علیہ السلام کے انتقال ہوتے ہی اور بھی نمودار ہوئے۔ طلیحہ اسدی تھا، بنو اسد سے اس کا تعلق تھا، اس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی طریقے سے عراق میں ایک سجا نامی عورت تھی
جب اس نے دیکھا کہ میدان خالی ہے تو اس نے بھی آ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بنو تمیم سے اس کا تعلق تھا، اور اس کی دلیل یہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مردوں کی نبوت کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انکار کیا ہے، نفی کی ہے، عورتوں کی نبوت کی نفی نہیں کی۔ یہ نہیں فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ لا نبیۃ بعدی، یہ حضور نے نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ لا نبی بعدی۔ اس بات کو بنیاد بنا کر، دلیل بنا کر اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی کی۔ جب کارروائی شروع ہوئی تو طلیحہ اسدی جو تھا وہ تو شام کی طرف روانہ ہو گیا اور شام کے عیسائیوں سے جا کر مل گیا، اور سجا نامی جو عورت تھی یہ مسیلمہ کذاب سے جا کر مل گئی اور اس کے حق میں دستبردار ہو گئی، اور یہ بھی آتا ہے کہ اس نے نکاح بھی کر لیا تھا اور پھر عراق واپس چلی گئی۔ پھر مسیلمہ کذاب جو کہ یمامہ میں تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف کارروائی کی۔ اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو صحابی نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس مبارک کام کو کیا۔ حدیقۃ الموت کے علاقے میں مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔ یہ عمل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہ بتا رہا ہے کہ ایسے شخص کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر براہ راست حملہ ہے۔ تو ایسے مجرم کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ طلیحہ اسدی تھے، ان کو اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی تو انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو جس طریقے سے مدعیان نبوت، اگر کوئی شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے خلاف قتال کا حکم ہے، کافر ہے، تو جو اس کے ماننے والے ہوں گے ان کے خلاف بھی یہی حکم ہے کہ ان کے خلاف بھی سختی سے نمٹا جائے، نرمی کا لہجہ نہ رکھا جائے، نرمی کا برتاؤ نہ کیا جائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے، اور اب بھی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی پیدا ہوں گے۔ خصوصاً ہمارے ملک میں جو اس وقت میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے قادیانیوں کے نام سے، کہ جن کے خلاف مسلمان سختی کا رویہ رکھتے ہیں، سختی کا برتاؤ رکھتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ عیسائیوں کے خلاف یہ سختی نہیں ہوتی، یہودیوں کے خلاف یہ سختی نہیں ہوتی، آپ قادیانیوں کے خلاف یہ سختی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی یہاں پر اگر عبادت بھی کرے گا تو اسے یہی کہا جائے گا کہ یہ یہودیوں کی عبادت ہے، اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ ایسے ہی عیسائی ہے، اگر وہ اپنی عبادت بھی یہاں کرتا ہے اور اپنی عبادت گاہ بھی یہاں بناتا ہے تو اس کی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہا جائے گا اور اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا، نہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ غیر مسلم ہے تو اپنے آپ کو غیر مسلم ہی کہتا ہے، یہودی اپنے آپ کو یہودی ہی کہتا ہے، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی ہی کہتا ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا کیونکہ غیر مسلم ہے۔ ایسے ہی قادیانی بھی غیر مسلم ہے۔ تو جس طریقے سے اور لوگ اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو غیر مسلم کہے، لیکن یہ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ ان کا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ حالانکہ 1973 کے قانون کے مطابق قانونی شکیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ قادیانی اپنے عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں۔ شرعاً تو ہے جرم، قانوناً بھی جرم ہے، پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق بھی یہ جرم ہے۔ اسی طریقے سے قادیانی اذان نہیں دے سکتے، اسپیکر پر اذان نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، شرعاً بھی جرم ہے اور قانوناً بھی جرم ہے۔ تو اگر صرف قانون کو ہی لیا جائے، یہ پاکستان کی قانون کے خلاف ہے۔
یہ پاکستان کے قانون کے لحاظ سے مجرم ہے اگر صرف پاکستان کے قانون کو دیکھا جائے۔ اسی طریقے سے قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، یہ ساری شکیں موجود ہیں 1973 کے قانون کے مطابق، لیکن وہ اپنے مذہب کو اسلام کہتے ہیں، کہ اس کی روک تھام کون کرے گا؟ ایسے ہی وہ اپنے مذہب کو، مذہب کی ترویج بھی نہیں کر سکتے، اس کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے پاکستان میں۔ قانون ایک بہت بڑا جرم ہے، تو یہ سارے جرم وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے عبادت گاہوں کو مسجد بھی کہلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اپنے مذہب کی ترویج بھی کرتے ہیں، اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں، جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ شرعاً تو یہ سارے کام ہیں ہی ناجائز، قانوناً بھی یہ سارے کام ناجائز ہیں، وہ پاکستان کے قانون کو توڑ رہے ہیں، حالانکہ ارباب اختیار کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ ارباب اختیار جب اس کام کو نہیں کریں گے تو مسلمانوں کو اپنے ایمان، کیونکہ ان کو بچانا ہے، پھر وہ اس کام کو کرتے ہیں تو پھر ارباب اختیار کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ یہ تکلیف کی چیز نہیں ہے۔ ایک تو آپ نے کام نہیں کیا، اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اور دوسرا کوئی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے اور اس کے خلاف قانون سازیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو اسلامی نظریے کے بھی خلاف ہے اور پاکستانی نظریے کے بھی خلاف ہے اور پاکستان کے آئین اور قانون کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے قادیانیوں کے خلاف سختی کا برتاؤ کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں تمام مسلمانوں کو بہت زیادہ محتاط کیا جاتا ہے، وجہ یہ ہے ساری۔ اور ایک بات اور ہے کہ وہ یہ سارے کام کرتے ہیں خاموش انداز سے، ان کے سارے کام ہو رہے ہیں خاموش انداز سے ہو رہے ہیں، تو ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں اچھا ہم جو دفاع کرتے ہیں وہ لوگوں کو نظر آتا ہے، ان کا جرم لوگوں کو نظر نہیں آتا، تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم بلا وجہ ان کے خلاف احتجاج کریں، حالانکہ ہم بلا وجہ ان کے خلاف احتجاج نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں کو صحیح بات معلوم ہی نہیں۔ اگر لوگوں کو یہ ساری باتیں معلوم ہو جائیں تو پھر ان کا یہ اشکال ختم ہو جائے گا اور یہ اعتراض ختم ہو جائے گا کہ واقعی میں قادیانیوں کے خلاف جو یہ رویہ ہے اور جو احتجاج ہے بالکل برحق ہے، بالکل درست ہے، اس کا رائٹ بنتا ہے ہر مسلمان کا، اور جو مسلمان اس کام کو کر رہے ہیں وہ پاکستان کے قانون کے خلاف نہیں ہیں، وہ قانوناً بالکل درست کر رہے ہیں۔ تو جب یہ ساری بات ان کے سامنے ہوگی تو یہ سارے اشکالات دور ہو جائیں گے، بدگمانیاں دور ہو جائیں گی، اور بدگمانیوں کا دور ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس طرح کے معاملات میں انسان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بدگمان ہو جائے گا یا بدظن ہو جائے گا تو جو بدظن ہو رہا ہے، بدگمان ہو رہا ہے، اس کے ایمان کا مسئلہ بن جائے گا، پھر اس کا ایمان محفوظ رہے نہ رہے، صحیح سلامت رہے نہ رہے۔ اس لیے یہ بہت اہم مرحلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کی تحقیق ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو صحیح بات بتائی جائے۔